بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ اتھے جا کے پڑھیں بہت مشکل اتھے عملان دی سخت پر چول ہووے اتھے کم نہیں بھائیو سفارشاں دا سارا عمل تکڑی تول ہووے ہر انسان دے اگے آ جانا جو منہ بولیا اس نے بول ہووے او دے کولوں فرشتے آ کی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے خاص ہے اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقائے کائنات سید الاولین والآخرین امام المرسلین امام المجاہدین رسول الثقلین امام القبلتین سید الکونین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام سامعین محترم دوستو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں دنیا دے اندر اسی کوئی بھی چیز خریدنی ہوئے سانو اس چیز واسطے قیمت ادا کرنی پیندی پھر او چیز سانو مل دیئے قیمت تو مراد اے ہے کہ او دے سانو پیسے دینے پیندے اسی طرح قیامت والے دن سانو جڑی جڑی چیز دی ضرورت پینی ہے او چیز سانو قیمت نال ملنی ہے،
فری نہیں مل. فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا دے اندر دنیا دی چیز حاصل کرنے واسطے پیسیاں دی ضرورت ہے اور آخرت دے اندر آخرت دی چیز حاصل کرنے واسطے نیکی دی ضرورت پہنے. سادے لفظاں چینج سمجھ لو، ایتھے پیسہ چل دے اتھے نیکی چلنی. جویں اج ایتھے پیسے دی قدر ہے نا، ایویں اتھے نیکی دی قدر ہونی. جویں اج ایتھے بندہ پیسے واسطے مارا پھر دے، ایویں بندہ اتھے نیکی واسطے مارا پھرے گا. مفسرین لکھ دینے کہ ایک بندے دی ایک نیکی کٹ جائے گی. اللہ پاک فرمان گے ایک نیکی تیری کوئی نہیں، ایک نیکی لے آ اسی تینوں بخش دینے. وہ آکھے گا یا اللہ یہ بھی کوئی کما چو کوئی کام ہے، مینوں تھوڑی جی مہلت دیو، میں ہنے گیا تے نیکی لے. فرمایا جا اپنی والدہ کول جائے گا، آکھے گا امی جی مینوں ایک نیکی دی لوڑ ہے، میری بخشش ہو جانی. والدہ کہے گی پتر نیکی نہیں مل سکتی. وہ آکھے گا امی جی دنیا کے ماں دی مثال دیتی جاندی سی کہ ماں ورگا تے کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا. تسی میری ماں ہو، میں تو اڈا پتر ہاں، مینوں ایک نیکی دیو. ماں کہے گی پتر تو میرا پتر ہے، میں تیری ماں شک کوئی نہیں، لیکن نیکی نہیں مل سکتی. بندہ اپنے والد محترم کول جائے گا، ابو جی ایک نیکی چاہی دیئے. باپ کہے گا پتر نیکی نہیں مل سکتی. بندہ پراواں کول جائے گا، بہناں کول جائے گا، بیوی کول جائے گا، رشتہ داراں کول جائے گا، سارا میدان محشر پھر کے آ جائے گا، پر کوئی ایک نیکی بھی دیوے گا نہیں. اللہ فرمان دینے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ لبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. فرمایا اوتے ہر کسے نو آپو اپنی پئی ہونی ہے، کوئی کسے نو ایک نیکی بھی نہیں دے گا. وہ بندہ پھر اللہ دی عدالت دے اندر واپس آئے گا، آکے گا یا اللہ ایک گل ہے. فرمایا بول کیڑی گل ہے؟ آکے گا اللہ اے جڑا سارا جہان ہے، جہان دے اندر رہن والے لوگ، یا اللہ میرا کنبہ قبیلہ رشتہ دار سارے انو اللہ جہنم دے اندر سوٹ دے پر مینوں بچا لے. اللہ فرمان گے نہیں. آکے گا یا اللہ دنیا تے جو کچھ میں کمایا سارا کچھ لے لو تے مینوں جہنم تو بچا لو. فرمایا کلا ہرگز نہیں، جہنم دی آگ تو بچن واسطے نہ ماں دی لوڑے، نہ باپ دی لوڑے، نہ دنیا دے درم و دینار دی لوڑے، نہ پراواں پہنا بیوی رشتہ داراں دی لوڑے. فرمایا ایتھے نیکی دی لوڑے، اگر نیکی لیا تے بچ جائیں گا، وگرنہ جہنم دے آگ تو بچ نہیں سکدا. آکھے گا اوہو نیکی دی اینی قدر، میں تے دنیا تے کچھ سمجھدا ہی نہیں سا. آکھے گا یا اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اللہ ہن میں پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے، سوچ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، نچوڑ کٹ لیا ہے. اللہ میں نو ایک باری دنیا تے کلا دے،
جے سوائے نیکی تو میں اور کوئی کام کر جاواں تے آکھی پر رب نے دوبارہ نیکی واسطے دنیا تے بھیجنا نہیں۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو جس نیکی دی اتنی قدر ہونی ہے قیامت دے دن، کیا ساڑھے کو نیکیاں ہے گیا نہیں؟ اگر نیکیاں ہیں نے تے کتے اسی ضائع تے نہیں کر رہے۔ نیکی کی قیمت، نیکی کی قدر، نیکی کی اہمیت، آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دے۔ 29واں سپارہ سورۃ الملک آیت نمبر 2 فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الغفور۔ فرمایا بابرکت ہے او ذات بلند و بالا ہے او ذات کیڑی ذات جد خط اندر پوری کائنات دی بادشاہت ہے۔ زمین دا مالک بھی اللہ، آسمان دا مالک بھی اللہ، ہواواں دا فضاواں دا شفاواں دا مالک بھی اللہ، مشرق و مغرب دا مالک بھی اللہ، شمال و جنوب دا مالک بھی اللہ۔ اللہ چاہوے تے گولیاں وچ شفائے، اللہ چاہوے تے پڑیاں وچ شفائے، اللہ چاہوے تے انجیکشناں وچ شفائے، اللہ نہ چاہوے تے شفا نہیں ہو سکتی۔ اگے فرمایا سی زندگی نو پیدا کیتے، اسی موت نو پیدا کیتا ہے کادے واسطے تاکہ اسی ویکھیے تواڈے وچوں کیڑا کیڑا نیکی کردے، کیڑا کیڑا نیک عمل کردا ہے۔ زمین بنان دا مقصد کوئی ہے، آسمان بنان دا مقصد کوئی ہے، کائنات دا نظام چلان دا مقصد کوئی ہے، جنت بنان دا مقصد کوئی ہے، جہنم بنان دا مقصد کوئی ہے، روز جزا بنان دا مقصد کوئی ہے، قیامت دے دن میزان قائم کرن دا مقصد کوئی ہے، کائنات دا نظام چلان دا مقصد کوئی ہے۔ کیڑا مقصد ہے اسی پتہ کرا لئیے تواڈے وچوں نیکی کیڑا کیڑا کردا ہے۔ اللہ سونے آئے اگر کوئی نیکی کریں گا تے کی ملے گا، فرمایا تسی نیکیاں ساڈے نامے لگا دیو، اسی جنت تواڈے نامے لگا چھڈاں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے، 14واں سپارہ تے سورۃ النحل ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔
فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ نیکی کرے گا او مرد ہوویں یا عورت شرط ایویں کہ او دے دل اندر ایمان ہونا چاہیے اسی اس بندے دی زندگی سونی بنا دینے آئے اسی دنیا دی زندگی چنگی بنا دینے آئے اسی اس بندے دی زندگی پاوتر کر دینے آئے اللہ اکبر اللہ روایت مسند احمد دے اندر ابن حبان اندر مستدرک حاکم اندر مشکات المصابی دی کتاب الایمان اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک دے قیمتی الفاظ نوٹ کر لو ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رجلا سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے ایک بندہ آیا تے آکے پوچھ دائے محبوب مل ایمان کنوں کے آجاندائے آپ فرمان دینے اذا سرت کا آسانہ تو کائے جدو تیری نیکی تینوں خوش کر دے وے تیرا گناہ تینوں پریشان کر دے وے فَأَنْتَ مُؤْمِنُونَ او دو تو ایمان والا بن جائیں گا او دو تو مومن بن جائیں گا اللہ اکبر اللہ دنیا دی زندگی دے اندر خوشی پیدا کر دیے نیکی دل و مطمئن کر دیے نیکی دل و مسرت کر دیے نیکی دنیا دی زندگی نو بارونک بنان دیے نیکی اللہ اکبر اللہ ایک بندہ کرو کار تے نکلے تے اچانک حادثہ ہو جاوے انہیں فجر دی نماز پڑھی ہووے اللہ اکبر موت دی کشمکش دے اندر ہووے زور دا ٹائم ہویا کوئی نہیں فجر انہیں پڑھی ہوئی ہے تے مردہ کندائے اللہ سونے آئے فجر دی نماز تے میں پڑھی ہے زور دا ٹائم ہویا کوئی نہیں دل نو مطمئن کر دین دیئے نیکی اللہ میں اگے دا سامان تے میرے کول موجود ہے کیونکہ فجر دی نماز میں پڑھی ہوئی ہے ایک جامع ترمذی دی روایت ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کرن دی وجہ تو اللہ بندے دی عمر لمبی فرما دینے نیکی دی وجہ تو عمر دے اندر اضافہ ہو جاندہ ہے نیکی دی وجہ تو عمر بڑھ جاندی ہے برکت پہ جاندی ہے اللہ اکبر اللہ برون ملک دے اندر ایک مریض کینسر دا انہوں حکیم صاحب نے آکیا جا تو اپنے رشتہ دارہ کو ایک مہینہ رہ کے آئے انہیں آکیا او غریب نے او ماڑے نے میں انہاں کو لکیویں جاوائے آکیا جا انہاں دیا لوڑا پوریاں کارے انہاں دے دکھ سکھ سونے اے آگیا تے کسی دی اگر موٹر کوئی نے تھی او دی موٹر لگوا دیتی اگر کسی کو نلکا کوئی نہیں تھی او دا نلکا لگوا دیتا ہے اگر کسی کو مکان کوئی نہیں دے دا مکان بڑھا دیتا ہے اللہ انج خدمتاں کردہ گیا ہے اس نے سلوک تے رفائی کام کردہ گیا ہے ایک مہینے دے بعد نے ٹیسٹ کروایا تے اللہ نے کینسر والی بیماری نو ختم کر دیتا گئے نیکیاں کریا کرو نیکیاں دے نال عمر دے اندر اضافہ ہو جاندہ گئے اللہ اکبر اللہ ایک حافظ
قرآن بچہ ہے 13-14 سال دا بچہ گئے اللہ جیل دے اندر بند گئے تے قرآن دی تلاوت کردہ گئے نام دا نفیس یعقوب گئے برما دے اندر رہن والا گئے تو انو پتہ برما دے اندر مسلمانہ تے کنہ ظلم کیتا جاندے ایک بندے نے چانسا دیتا اس بچے نو ہاں میں تینو ملیشیا دے اندر اچھی نوکری تے رکھا دینا گائے کچا زینے تے نالے بچائے دے مگر لگ گیا ہے انہیں غیر قانونی طور تے ملیشیا دا بارڈر پار کرا دیتا ہے ملیشیا دی پولیس نے پکڑ کر کے جیل اندر بند کر دیتا گئے حافظ قرآن ایک دن جیل دے اندر قرآن دی تلاوت کردہ پہ آئے آواز بھی اللہ پاک نے سونی عطا کی دیئے ادھروں ایک پولیس اغلقار چپ کر کے اپنے موبائل تے ویڈیو بنا کر کے انہیں نیٹ تے دے دیتی ہے کئی ملین لوگاں نے بیکیے ملیشیا دی عوام تک گل پہنچیے اور نہ ملیشین گورنمنٹ دے سامنے اپیل کیتی ہے اپیل منظور کیتی گئی ہے تینوں جیل وچوں نکال دیتا گیا ہے ملیشیا دی بڑی مسجد دا امام رکھا دیتا گیا ہے کائنات دے لوگوں اس بچے نو برما تو لے کے جیل تک جیل تو لے کے مسلح رسول تے کھڑا کیتا ہے تے قرآن والی نیکی نے کیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ نیکیاں کریا کرو نیکیاں کمایا کرو دی بڑی قدر پہنی ہے قیامت دے دینے اللہ کو اکبر اللہ فرمایا فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اسی دنیا دی زندگی بھی چنگی بنا دیاں گے آخرت دی زندگی بھی چنگی بنا دیاں گے پھر اللہ پاک فرماندے نے جڑا نیکی کرے گا اسی انہوں دگنا چگنا اچھا کر کے اجر عطا کر دیاں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک بندہ جدو نیکی کرندہ ارادہ کردہ گئے اللہ پاک فرشتیاں نو فرما دینے فرشتے ہوئے دی نیکی لکھ لو نیکی لکھ لو فرشتے آکن گے اللہ سونے آئے انہیں نیکی تے کیتی کوئی نہیں تسی فرما دے لکھ لو اللہ کو اکبر فرمایا نیکی دا ارادہ تے کیتا ہے تسی لکھ لو فرشتے نالے نیکی لکھ لیں گے تے نالے پوچھن گے اللہ سونے آئے انہیں نیکی کیتی کوئی نہیں تے نیکی لکھ لئیے جدو نیکی کریں گا تے پھر کی لکھنا ہے فرمایا ہون لکھ لو پھر ویکھی ڈٹھی جائے گی جدو بندہ نیکی کر لیندہ گئے اللہ پاک فرما دینے فرشتے ہون 10 لکھ لو ایتھے ہی بس نہیں ہے اگر اللہ دی رحمت جوش وچ آ جاوے اللہ 25 عطا فرما دینے فرمایا جدو میری رحمت جوش وچ آ جاوے ایک نیکی دے بدلے میں 27 عطا کر دینا وائے ایتھی بس نہیں ہے اگر میری رحمت جوش وچ آ جاوے میں 70 عطا کر چھڑاں گا میں 700 تک عطا کر چھڑاں گا اللہ بس فرمایا نہیں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ کجور دا ایک ٹکڑا ہے اللہ دے رستے سے اندر نیکی سمجھ کے خرچ کردہ گئے اللہ پاک انہوں ہاتھ میں پکڑ کے بڑھان دے چڑھان دے حتیٰ کہ خود پہاڑ دے برابر تاجر و ثواب پہنچ جاندہ گئے بندہ جدوں بیکھے گا تے آکھے گا اللہ سونے آئے ایڈی وڈی نیکی تے میں کیتی کوئی نہیں اللہ فرمان گیو کھجور دا دانا چھوٹا جیا ٹکڑا تو خرچ کیتا سی اللہ سونے ہوتے
تے چھوٹا جہا دانا سی ایڈی وڈی نیکی کیویں بن گئی اللہ پاک فرمان کے بندیا تو دنیا تے رہ کے اپنی طاقت دے مطابق خرچ کیتا سی اج میں اپنی طاقت دے مطابق تنو ثواب عطا کر چھڈاں گا اللہ اکبر اللہ نیکیاں کر کوئی مشکل ہے نیکی کرنی کوئی مشکل ہے فرمایا جڑا الف لام میم پڑھ دے اللہ پاک انہوں 3 نیکیاں عطا کر سکتا ایک ایک حرف دے بدلے 10 نیکی چھوٹا جا بچہ ہے جو پڑھنا ہے نورانی قیدہ تے او کی پڑھ دے الف پہلی تختی حروف تجوید الف پڑھن اللہ 10 نیکیاں عطا کر سکتا اس واسطے اللہ نیکی کرن دی توفیق عطا فرما پڑھ لے نماز ادام کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ دی رات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ دی رات نو چھڑنے جگان سوچ کس بات نو ویکھ لے کرون بار سر اتے چاہ گیا جاگو پیارے آویلائے موت نڑے آ گیا کچھ نہ کمائیوں ویلا ستیاں بہا گیا اللہ کو اکبر اللہ میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے 22واں سپارہ سورۃ الاحزاب گئے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریم آئے یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ اکبر اللہ عورتانو حکم ہو رہا گئے خواتینو حکم ہو رہا گئے اے میرے پیغمبر علیہ السلام دیو بی بیو اللہ اکبر اللہ جی میں نیکی مردہ دا کم میں میں نیکی کمانا عورتہ دا بھی کم میں میری بہنہ تمہیں نیکی کریا کرے اللہ اکبر اللہ 6 مہینے دے اندر جڑے سونے دے تو 2 کنگن بنانی ہے ایک کنگن بنا لیا کر ایک کنگن نیکی تے لگا دیا کر مہینے دے اندر ہر سیزن دے اندر جڑے تم 12 سوٹ بنانی ہے 6 بنا لیا کر باقی انہاں دے پیسے نیکی تے لگا دیا کر اگر دنیا تے تو ایک کنگن نیکی تے لگائیں
گی کل قیامت دے دن اللہ جنت وچ 100 کنگنا تا کر چھڑن گے اللہ اکبر اللہ فرمایا مرتینی اے نہ سمجھو بس جزا دنیا تے ملنی ہے تے کل قیامت نو نہیں فرمایا مرتینی مرتینی سیلا لگیاں نے تے کنیاں پیاریاں سیلا ہے فرمایا دنیا تے بھی اجر لے لو تے کل قیامت دن بھی عطا کر چھڑاں اللہ اکبر اللہ مسند احمد دے اندر روایت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نام نہ زید بن ساغل گئے بنو نجار قبیلے دے نال تعلق رکھن والے نے بڑے مالدار صحابی نے کوئی ایتھے باغ ہے کوئی اوتھے باغ ہے ایک مسجد نبوی دے بالکل سامنے باغ ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں اللہ کی رحمت کے آثار نظر آتے ہیں دعا کرو پابندیاں پابندیاں کھل جاون اللہ ہر مومن نو مکہ بھی وکھا دے وے تے مدینہ بھی وکھا دے وے مسجد حرام بھی وکھا دے وے مسجد نبوی بھی وکھا دے وے ایک باغ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مسجد نبوی دے بالکل سامنے گئے لوگاں پوچھیا ابو طلحہ انہاں ساریاں باغاں دے اندروں کیڑا باغ تینوں بہتا چنگا لگ دے کیڑا باغ تینوں پیارا لگ دا گئے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او باغ مینوں چنگا لگ دا ہے جڑا باغ مسجد نبوی دے بالکل سامنے گئے لوگ آگے آدیاں کھجورا چنگیاں نے تا چنگا لگ دا گئے او دے پودے چنگے نے تا تینوں پسندے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نا ایک گل کوئی نہیں اصل اندر گالے میں اس باغ اندر میرے محمد قدم لگے نے صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی چوں نکل دے ابو طلحہ دے باغ اندر چلے جاندے ٹھنڈا مٹھا پانی پیا کر دیتے بیٹھ جاندے فرمایا باغ میں نو سارے نالوں چنگا لگدا ہے جس باغ اندر میرے پیغمبر علیہ السلام آیا کر دینے جس باغ اندر میرے پیغمبر دے قدم تے پیر لگے نے اللہ کو اکبر اللہ قرآن نازل ہوئے قرآن فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فرمایا تسی ادو تک نیکی نو نہیں پہنچ سکدے جب تک اپنیاں پسندیدہ چیزاں دے وچوں کچھ اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہ کر دے ہوئے حضرت ابو طلحہ نو پتہ چلیا دے دوڑے دوڑے آئے نبی پاک علیہ السلام دے کولے مبو میں سنے قرآن نازل ہوئے جی ابو طلحہ ہویا گئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نے محبوب تسی گواہ ہو جاؤ اے جڑا مسجد نبوی دے سامنے بالکل میرا باغ ہے اے میں نو سب تو زیادہ پسند ہے تے میں اے باغ اللہ دے رستے وچ خرچ کر دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے ابو طلحہ اپنے عزیزوں اکبر بندر بھی خرچ کر دے رشتے دار اندر بھی خرچ کر دے اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگوں نے کیا کریا کرو صحابہ انج نے کیا کر دے سن دوڑ دوڑ کے انج نے کیا کر دے سن شوق نال محبت نال جذبے نال اللہ کو اکبر اللہ فرمایا الذی
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آئیے قرآن دا ایک غور مقام سن لو. 19واں سپارہ ہے سورۃ الفرقان گئے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللہ اکبر. اللہ فرمایا تسی نیکیاں کیتی جاؤ میں تواڈے گناہاں نوں مٹائی جاواں گا. تسی نیکیاں کیتی جاؤ تے میں گناہاں نوں مٹائی جاواں گا. 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن گزرے ہے. کون صدیق؟ یار غار صدیق. کون صدیق؟ یار مزار صدیق. کون صدیق؟ حبدار صدیق، وفادار صدیق، تابعہ دار صدیق، ایمان دی دستار صدیق، میرے تیرے دل دی بہار صدیق، جنت دا سردار صدیق. مینوں شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے جملے یاد آئے. علامہ صاحب فرمایا کرتے سن میں نے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے. کوئی موقع بھی میں نے ایسا نہیں پڑھا جس موقع کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھر سے باہر ہو اور آپ کے ساتھ صدیق نہ ہو. پیغمبر علیہ السلام سفر میں، صدیق آپ کے ساتھ سفر میں، میرے پیغمبر علیہ السلام حضر میں، میرے صدیق آپ کے ساتھ حضر میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں، صدیق غار میں. کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حوض کوثر پہ ہوئیں گے، صدیق پیغمبر کے ساتھ حوض کوثر پہ ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون صدیق؟ او گئے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق، حق سچ کا رفیق ابو بکر صدیق. چاہے دن ہو یا رات وہ گئے آقا جی کے ساتھ، چاہے دن ہو یا رات وہ گئے آقا جی کے ساتھ. دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق. حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا، حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا. دیوانہ بھی تھا ایسا پروانہ مستانہ تھا، دیوانہ بھی تھا ایسا پروانہ مستانہ تھا. کوئی کرے گستاخی دیتا نہیں سی معافی، کوئی کرے گستاخی دیتا کسی کو نہیں معافی. ہے بھی سب سے شفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رشتہ دار نے جتا نام مستاغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہینے دے بعد اپنے رشتہ دار مستاغ دے گھر راشن کلایا کر دے سانے، ایک مہینے بعد خرچہ کلایا کر دے سانے. تے کسے نوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ صدیق دی طرف وہ راشن جا رہا ہے. اے دیتے سانو سیل
سیلفیاں نے بیڑا گر کر دیتا ہے ساڑا ہے کوئی راشن دیندہ ہے تے فوٹو لے لیندہ ہے کوئی خرچہ دیندہ ہے تے فوٹو لیندہ ہے صدیق دی نیکی دا کسے نو پتہ ہی کہیں نہیں اللہ اکبر اللہ ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہے تغرہ متغرہ محدثہ مبلغہ فقیقہ مفتیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ تے بہتان لگا ہے منافقین نے بہتان لگایا تے پروپوگنڈا کیتا ہے اس پروپوگنڈے دا شکار حضرت مستہ بھی ہو گئے اللہ کو اکبر اللہ ہے پھر اللہ پاک نے سیدہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اندر عظمت اندر قرآن پاک دیا 18 آیتاں نازل فرمائیاں میرے پیغمبر علیہ السلام تے برات ہو گئی قرآن نازل ہو گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا غصہ لگ گیا ہے میرا رشتہ داروں کے میری بیٹی دے بارے گلہ کردہ گئے اللہ اکبر باقی لوگ تے گلہ کرنی کرنے انہوں نہیں سی چاہیدہ میری بیٹی دیاں گلہ کرنی آئے انہوں نہیں سی چاہیدہ انج کرنا ہے آج تو بعد خرچہ بندے آج تو بعد راشن بندے چنگی نیکی میں نیکی کرنا دے گڑے کم کردہ گئے نیکی والا کام آج تو بعد نہیں میں کرنگا ہے حضرت صدیق نے نیکی چھاڑ دیتی ہے عمل چھاڑ دیتا ہے آسمانہ تو قرآن میرے پیغمبر دے سینے دے نازل ہو گیا ہے اللہ فرمان دینے وَلَا يَعْتَلِيُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَةِ أَيُّؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فرمایا محبوب صدیق نو بلاؤ حضرت صدیق نو بلایا گیا حضرت صدیق دے سامنے میرے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے آپ قرآن پڑھی جاندے نے کہ صدیق روئی جاندے نے آپ فرما دینے صدیق آپ ایک لے قرآن نازل ہویا ہے سورہ نور دے اندر آیت نازل ہوئی ہے محبوب میرے بارے ہوئی ہے ہاں جی تیرے بارے ہوئی ہے اللہ کی کہنا چاہتے نے اللہ کہنا چاہتے نے صدیق نو بلا کے کو سونے آئے کہ تو نہیں پسند کردہ ہے اللہ تو غبونا ہے یغفر اللہ لکم کہ تو نہیں پسند کردہ ہے کہ تو نیکی کرے تے اللہ تینو معاف کر دے وے جی میں پسند کرنا محبوب سونے آئے آسمان وال چہرہ اٹھا لیندے نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ سونے آئے میں پسند کرنا میں نیکی کرا تے تسی منو معاف کر دیو میں پسند کرنا سونے آئے کہ تسی میرے گناہاں نو معاف کر دیو اللہ بھی گواہ سونے تسی بھی گواہ ہو جاؤ آج تو بعد پہلے میں خرچہ بند کر دیتا سی آج تو بعد صدیقوں نو ڈبل خرچہ کلائے گا اللہ کو اکبر اللہ صدیق نے کی بند نہیں کرنی نے کی چل دی رہندے ہوئے اللہ کو اکبر اللہ فرمایا فَلَنُغَيِّيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اسی دنیا دی زندگی میں پوتر کر دینے آئے اسی آخرت دی زندگی میں چنگی بنا دینے آئے جڑا نیکی کر
کردہ گئے اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اکثر ملک شام اندر جایا کردے سانے ملک شام دا ایک شہر ہے جس دا نام ترسوس ہے اور ترسوس دا ایک محلہ ہے جس دا نام رکا ہے رکا دے مقام تے بیٹھ جایا کردے اوتے ذرا ٹھہر جایا کردے حضرت عبداللہ بن مبارک دے کولے ایک نوجوان آیا کردہ پانی بھر کے دے دیندہ روٹی کھلا دیندہ خدمت کریا کرتا نوجوان ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اس مقام تے پہنچے نے ویکیا نوجوان نظر نہیں آیا انی دیر ہو گئی ہے پروانہ کتے گیا ہے لوگاں کولوں پوچھیا ہے او کہندے نے ابن مبارک او تے کئی دناں دا جیل وچ بند ہو گیا گئے حضرت عبداللہ بن مبارک نے وجہ پوچھی ہونا کیا انہوں نے کسے دا قرضہ دینا سی او دے کول پیسے دیتے نہیں گئے تے جدے پیسے دینے سی انہیں جیل وچ بند کرا دیتا گئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ لب دے پھر دینے اس بندے نو لب دے پھر دینے جدے پیسے دینے نے جدنے پیسے لینے نے حضرت عبداللہ نے کیا لب دے پھر دینے آج لوگ چرسیاں پڑیاں لب دینے انہیں کیا لب دے سانے آج لوگ شراب دے اڈے لب دینے انہیں کیا لب دے سانے آج لوگ گناہ لب دینے انہیں کیا لب دے سانے لب دیا او بندے نال ملاقات ہوئی ہے فرمایا تو پیسے لینے نے او دے کولوں جی میں لینے نے تو جیل وچ بند کرایا جی میں کرایا گئے اگر میں تینوں پیسے ادا کر دے آتے تینوں کوئی اعتراض تے نہیں ہے وہ کہتا جی مینوں کوئی اعتراض نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے شرن تے وے میں تینوں پیسے دے دینا وا پر میرا نیکی دا کسے نو دسنا نہیں پیسے میں تینوں دے دینا پر میرا نام نہیں لینا پیسے دا ہو گئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے مقام تے چلے گئے تھوڑی دیر تو بعد نوجوان آیا رہا ہو کے انہیں آکھیا بھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پتہ کریے تے انہوں دی زیارت کریے ملاقات کریے تے کول آ کے بیٹھ گئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ گل بات پوچھی سارا واقعہ انہیں سنایا حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں کہ کنے پیسے دے کے تینوں چھوڑایا کنے نیکی کیتی ہے وہ کہندہ جی یہ تو مینوں بھی کوئی پتہ نہیں کوئی اللہ دا بندہ سی عبداللہ اللہ دا بندہ نام بھی عبداللہ مانا بھی اللہ دا بندہ تے ہے بھی اللہ دا بندہ تے وہ نوجوان کہندہ جی مینوں کوئی پتہ نہیں کوئی اللہ دا بندہ کوئی گا پرال مینوں کوئی پتہ نہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نوجوانہ پھر او دے واسطے دعا کر دے او دے واسطے دعا کر دے اللہ جاندہ ہے انج دیاں دعاواں دا بڑا فائدہ ہے انج دیاں دعاواں لیا کرو اللہ خو اکبر اللہ کسی غریب دا بھلا کر کے ویکھو نو پانی پیا کے روٹی کھلا کے ہمدردی کر کے اس نے سلوک کر کے ویکھو منہ بولے یا نہ بولے او دے پیٹ دیاں آنتڑیاں بھی توانو دعا دین گیا منہ بولے یا نہ بولے او دی تسکین توانو دعا دے گی جدو غریب دے پیٹ اندر لکمہ چلا گیا ہے خود بخود دعاواں نکلن گیا تواڈے واسطے اللہ کو اکبر اللہ دعا کرو اللہ انج دیاں نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کو اکبر اللہ بندہ دنیا تو چلا جاندے دنیا چھڑ کے چلا جاندے بندہ مر جاندے تیاں رہ جاندیاں نے پتر رہ جاندے نے پیچھے کاروبار رہ جاندے نے درم و دینار رہ جاندے نے کوٹھیاں رہ جاندیاں نے گڈیاں کاراں رہ جاندیاں نے مال و دولت مربع زمینہ رہ جاندیاں نے ہر چیز
گال تے غور کرا جی ہر چیز پیچھے رہ جاندی ہے اللہ دی قسم نیکی کڈی وفادار ہے بندے دے نال ہی ٹر جاندی ہے سبحان اللہ اتنی وفادار نیکی پیچھا چھڑ دی نہیں ساتھ چھڑ دی نہیں سارے چھڑ جاندے نہیں پر نال ٹر دی پیچھے نہیں رہ دی اللہ اکبر اللہ میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ دنیا تے رہ کے کوئی صدقہ جاریہ کر جاندے جب تک صدقہ جاریہ چلتا رہندا ہے انہوں ثواب ملدا رہندا گئے میرے ویر جی دنیا تے رہ کے انج دی نیکی کر جا تو ٹر جاویں نیکی چل دی روے تے تینوں ثواب ملدا روے ہاں میں تنوں عثمانیہ دور دا ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہنا ہے عثمانیہ دے دور دا ایک واقعہ ہے ایک بندہ ہے روٹی فروش بندہ ہے جی میں آج اپنے تھے نانا دیا دکانہ نے ہوٹل ٹائپ ایک دکانے روٹیاں دی اللہ اکبر اللہ نے کی کیتا ہے نالے دکان چلائی جاندہ ہے نالے انہیں ایک ٹوکری اپنی دکان دے سامنے لٹکا دیتی ہے اس ٹوکری دے اتے لکھ دیتا ہے نیکی کی ٹوکری اللہ ہر روزانہ انج کرتا ہے اپنی حیثیت دے مطابق ہوتے اندر چند روٹیاں رکھ دیندہ ہے جڑے لوگ منگنا دینے نا انہوں کہندہ نیکی دی ٹوکری وچوں لے جاؤ اللہ اکبر سلسلہ چلدا گیا لوگ پوچھن لگ پہ جناب اے ٹوکری دا کی مقصد ہے جدے ہوتے اپنی زبان وچ لکھے نیکی کی ٹوکری ہونا کیا جی نیکی دی ٹوکری ہے میں اپنی طاقت دے مطابق جنہ ہو سکے دے وچ روٹیاں رکھ دینا گائے ضرورت مند لے جاندے نے ہونا کیا جی بڑا سونا کام میں تے بڑی پیاری نیکی ہے اللہ کو اکبر اللہ ہے ایک بندہ آیا ہے اگر انہیں 4 روٹیاں لینیاں نے تے 8 روٹیاں دے پیسے دے جاندے کہندے 4 مینوں دے دے تے 4 نیکی دی ٹوکری اندر رکھ دے اگر کسی بندے نے 2 روٹیاں لینیاں نے وہ 4 روٹیاں دے پیسے دے کر کے چلا جاندہ ہے اندر 2 مینوں دے دے 2 نیکی دی ٹوکری ویچ رکھ دے کائنات لوگوں سلسلہ چلتا گیا ہے کچھ ڈال دیں گئے تے ضرورت مند لے جان دے گئے حتیٰ کہ پورے شہر اندر مشہور ہو گئی نیکی دی ٹوکری پھر انہا شوق آیا لوگاں دے اندر انہا جذبہ آیا لوگاں دے اندر ہر بندے نے اپنی دکان دے سامنے نیکی دی ٹوکری لگا دیتی ہے جڑا بندہ جڑا کچھ بیچ دائنا او دے بچوں اپنی حیثیت دے مطابق اس نیکی دی ٹوکری دے اندر رکھ دیندہ گئے اللہ لوگ لے جاندے نے ضرورت مند لے جاندے نے کائنات لوگوں لگاؤ نیکی دیا ٹوکریاں نیکیاں کریا کرو اللہ کو اکبر اللہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور ایک بندے نے گال سنائی ایک چرسی جا بندہ سی دے انہیں میرے کو 100 روپیہ منگیا تے میں انہوں آکھیا کہ پیسے نہیں میں تنوں کھانا کھلا دینا چلتا روٹی کھانی انہیں آکھیا نہیں تو میں نے 100 ہی دے تے او کسے ہور دی ذمہ داری کھانا کھلانا وہ کسے ہور دی ذمہ داری انہیں آکھیا بھی وہ بندہ ٹر گیا ادھر میرا جال سی کول ادھر چلا گیا میں بھی پیچھے تے ادھروں ایک گیا تے ادھروں ایک بندہ نا انہیں پلیٹ وچ کوئی کھان والی چیز پکڑی سی چاول وغیرہ ادھروں او آ رہا سی تے ادھروں اے جا رہا سی تے او دانا ٹھڈا لگیا ٹھوکر لگی تے او گر گیا تے او جڑے چاول سن سامان سی او نیچے گر گیا تے اے بندہ نا نیچے پہ چاول کھان لگ گیا تے پچھوں وہ بندہ جی کو پہلا پیسے منگے سن وہ بھی آ گیا انہیں آکھیا سنا تھلے پہ ہی کھا دی جانا ہے
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ नेकियां करया करो, नेकियां कमाया करो। अल्लाह सानू नेकी करन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।